بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے۔ میں تو ایسے کہوں گا کہ کئی ایسے دکھ ہوتے ہیں جو انسان بتانا بھی چاہے تو نہیں بتا سکتا۔ تو ایک ثانیہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا تھا۔ میں دوستوں کے کسی کی ایسی معاملات ہو جاتے تھے، میرے دوستوں کے والدین اگر چلے جاتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ یہ اتنے کرب میں کیوں ہیں، اتنے دکھ میں کیوں ہیں، کیونکہ میرے والدین حیات تھے۔ تو جب یہ سایہ میرے سر سے اٹھا تو آپ یقین کریں ایسے لگا کہ ساری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ تو آپ کو لمحے لمحے میں ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب میں داخل ہوتا ہوں گھر میں تو آپ کو ایک ایک لمحہ ان کا یاد آتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، کہ میرے والدین، میرے والد صاحب ایسے تھے۔ تو اسی حوالے کے ساتھ کل جو میرے قرآن خوانی ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تو ایک حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بھی بنایا ہے کہ دوست احباب اس کی ڈار بتانے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے زندگی کا آتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کا ایک ہے بھی ہے کہ سنت بھی ہے۔ تو میرے بھائی، دونوں میرے بھائی ہیں، مستانہ صاحب اور عامر شفیع، تو وہ میرے گھر تشریف لائے۔ تو انہوں نے میرے والد صاحب کے بارے میں لکھا بھی، فیس بک پہ بھی آیا۔ تو آج میرے گھر میں تشریف لائے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں بھائیوں کا کہ انہوں نے یہ میرا دکھ محسوس کیا۔ اور یہ میں اپنے والد صاحب کے لیے بھی ان کے لیے بھی سعادت ہے کہ میں نہیں کہتا، پورا شہر کہتا ہے کہ انہوں نے 88 سال زندگی کے اس دھرتی پہ، اس زمین پہ، اس شہر پہ گزارے۔ تو وہ سب لوگوں نے جو جامع مسجد میں تھے کہ ولی اللہ تھے، تو ان کے لیے بھی سعادت ہے، میرے لیے بھی سعادت ہے، میرے لیے ڈبل سعادت ہے کہ میں ان کا بیٹا بھی ہوں۔ تو ان کے لیے یہ سعادت ہے کہ ان کا درد محسوس کیا، ان کے لیے دعائیں کی۔ اور میرے والد صاحب کو بھی ان کا یہ فائدہ ہے کہ میرے والد صاحب کے درجات بلند ہوں گے کہ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ، یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے کہ وہ جنتی ہیں، اور انہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ تو اپنے میرے دونوں بیٹوں کو، ایک بیٹی کو انہوں نے عالمہ بنایا، اس میں سارا کنٹریبیوشن اس کا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں میر احمد مستانہ صاحب، میں ان سے جب سے ان کو دیکھا ہے، جب سے ان سے ملاقات ہوئی ہے، ایک محبت ہے عامر شفیع سے۔ عامر شفیع تو کیونکہ ان سے میرے بڑے بھائی جو آصف شفیع ہیں، میں ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، بڑا تعلق ہے۔ تو مستانہ صاحب، بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں غیر محسوس طریقے کے ساتھ آپ میں داخل ہو جاتی ہیں، اور ان کا دکھ آپ کا دکھ ہوتا ہے، ان کی خوشی آپ کی خوشی ہوتی ہے۔ تو مستانہ سی، یہ ایک بڑا معتبر نام ہے ڈارا والا حوالے کا، ہمارے روش کے سینٹر کا، اور خاص طور پر ان کی تحریر، اچھا وہ تعارف کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر مستانہ صاحب اپنا تعارف، تحریر خود وہ ان کا تعارف ہوتی ہے، یہ نہ بھی کہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ ان کا تعارف ہو جاتا ہے۔ تو ان کی تحریریں تو بولتی ہیں، لیکن یہ اس کے علاوہ ایک خوبصورت انسان بھی ہیں جو دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں۔ ابھی مجھے واقعہ بتا رہے تھے سندھ کا، تو جو درد محسوس کرتا ہے وہی انسان ہے، باقی ساری چیزیں ایک طرف۔ میں تو اسے کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ میں نے بہت ساری ان کی تحریریں دیکھی تو اس میں ایک درد ہے کہ لوگوں کو کیسے کام، اور ان کی یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے، میرا خیال مجھے جو جہاں تک پتہ ہے، میں نے پوچھا بھی چشتیہ کے پیسے، میں نے کہا کہ مستانہ صاحب کے فیملی میں بھی کوئی ایسا، انہوں نے کہا جی ان کی فیملی خالصتاً ایک بزنس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ایک آدمی نکلا ہے جس نے اپنا قد خود بڑھایا ہے اور ایک حوالہ بنایا ہمارے علاقے کا۔ اور میں چشتیہ والے جتنے بھی لوگ ہوں تو میں ان کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ تھکتا نہیں ہے، یہ بندہ جن ہے۔ تو اتنا کام اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔
مستانہ صاحب، اصل میں آپ میرے گھر آئے تو میرے بیٹے کا چینل بھی ہے، وہ مجھے اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی وہ میرا بیٹا ہے تو آپ کا بھتیجا ہے، تو اس کی ایک خواہش تھی کہ میں جب وہ آئیں تو دادا جان کے حوالے سے آپ نے لکھا بھی ہے، مجھے اچھا لگا، مجھے اس سے تسکین بھی ہوئی، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے گھر آئے۔ تو آپ نے، اگر آپ کی ملاقاتیں ابو سے ہوئی ہیں، میرا خیال مشاعرے میں ہوئی، تو آپ نے میرے والد صاحب کو ویسے بھی ان کی نعتیں سنی، تو آپ کو کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاء اللہ، آپ کے والد صاحب محترم سید حسن نصر اللہ شاہ صاحب ایک بہت صاحب علم شخصیت تھے، جو چشتیاں کا میں سمجھتا ہوں جو مین بزرگ ہیں ہمارے چشتیاں کے، جو بانی بزرگ ہستیاں ہیں، ان میں سید حسن نصر اللہ شاہ صاحب کا نام تھا، جنہوں نے 88 برس کی بہاریں زندگی کی گزاریں، اور انہوں نے بڑا اپنا جو ہے رول ادا کیا علم کے حوالے سے اور دنیاوی دینی تعلیم کے حوالے سے۔ ان کے ہزاروں شاگرد جو ہیں وہ چشتیاں سے پڑھ کر پورے پاکستان اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور آج ان کا نام جو ہے روشن ہے۔ اس کے عکاسی، اس کی بات کی ماضی یہی بات کرتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو کل کل خوانی جو ہے کے لیے دعا، قرآن خوانی جو کل ہوئی ہے، تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے، تو سب جو ہے بزرگ کے چاہنے والے تھے، اور اس میں سب سے بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد چشتیاں، تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو شرکت ہے، اسی حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ میں جنازے میں شریک ہوا تو حضرت صاحب جب خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آج کے جو ہے کرونا کے حالات، جو موجودہ حالات ہے، کرونا کی وبا عوام کو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس حوالے سے ہر تمام جو ہے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے جو ہے گھروں میں ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ باہر نہ نکلیں۔ تو اس حوالے سے جو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا جنازہ میں لوگ شریک ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کو بہت پیارا ہے، جس کے لیے لوگ جو ہے سب باتیں بھول کر جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ ایسی ہستی جو ہے جس کا ذکر ہے وہ سید حسن نصر اللہ شاہ صاحب ہیں، جنہوں نے بہت جو ہے اپنا کردار ادا کیا، محکمہ تعلیم سے وہ منسلک رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے علاوہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی کو انہوں نے دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا، اور انہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے بڑا اپنا رول ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی پسند آئی ہے کہ ان کے جو ہے اولاد جو ہے وہ بھی نیک ہے، نیک ماں باپ کی نیک اولاد ہے، اور شورۂ افاق جناب سید ثناء اللہ شاہ صاحب جو ہمارے علمی ادبی تنظیم روش کے بانی ہیں، سید سعد اللہ شاہ صاحب کا بڑا نام ہے، سید احسان اللہ شاہ، اور ان کے جو آپ جو ہے پوتے بھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنا چینل انہوں نے جو ہے یوٹیوب پہ چلا رہے ہیں، تو وہ ان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ صاحب علم ہے، پورا گھرانہ علمی ہے، اور اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے انہوں نے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ مجھے یہ سمجھتا ہوں میری یہ بڑی سعادت ہے کہ میں بزرگوں کے حوالے سے کچھ تحریر کر سکوں۔ میری اتنی بساط تو نہیں ہے نہ ہی، لیکن میں نے اپنی جو ہے کوشش کی ہے، تو یہ تو آپ ہی بتائیں گے جو پڑھنے دیکھنے والے سننے والے کہ ہماری کیسی کاوش ہے۔ علمی تنظیم روش انٹرنیشنل جو ہے ہماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے محترم ثناء اللہ شاہ صاحب ابھی سوال کر رہے تھے، میرے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ اتنے زیادہ جن ہیں کہ اتنے کام کیوں کرتے ہیں۔ یہی ہماری جو ہے پنج ریڈیو یو ایس سے الماس شبی صاحبہ جو ہماری مرکزی صدر بھی ہے روش کی، وہ بھی انٹرویو کے دوران مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے بہت سے حوالے ہیں، تو آپ اتنے سارے جو ہے اس کو کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ انسان خود نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے جس پہ بھی ہو جائے۔ تو مجھے لکھنے پڑھنے کا بچپن سے شوق ہے، ادب سے جو ہے مجھے لگاؤ ہے، اور لکھنا پڑھنا جو ہے میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ تو میرے چاروں اطراف آپ کو جب دیکھیں جو ہے وہ کتابیں ہی نظر آئیں گی، تو مجھے کتاب سے محبت ہے۔ تو اس لیے ظاہر سی بات ہے پھر جو ادبی لوگوں سے بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا ملنا، تو یہ میرے جو ہے نا میرا شوق بھی ہے، مجھے محبت بھی ہے ادیبوں سے۔ اور علمی ادبی تنظیم روش ہماری الحمدللہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے، سماجی، سیاسی، ثقافتی، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے نیکی کے کام، بھلائی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ اس سلسلے میں سید ثناء اللہ شاہ صاحب ہمارے بانی جو ہے ان کا بڑا رول ہے،
اور اس کے ساتھ ہماری پوری ٹیم ہے جو الحمدللہ پوری دنیا میں ورک کر رہی ہے. یہ 17-18 ممالک میں ہماری جو ہے روش جو ہے وہ اپنا جو کامیاب طریقے سے سینٹرز ہمارے چل رہے ہیں الحمدللہ, بغیر کسی کی امداد کے, بغیر کسی معاملات کے الحمدللہ ہماری جو ہے تنظیم ہے وہ کرونا کے حوالے سے بھی اور بڑا پیکج چلایا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے کرونا جو وبا جو چل رہی ہے اس وقت ملک جو ہے اس وقت جو ہے اس سے وبا سے دوچار ہے, اس حوالے سے بھی روش نے جو ہے اپنے ادیب بھائیوں کو, شعبہ ادب سے تعلق رکھنے والے کو نہیں بھولے ہم, تو ہم نے جو ہے ان کے گھروں تک پہنچے ہیں, کیونکہ جو یہ سفید پوش لوگ ہیں نا تو جو بتا نہیں سکتے کہ ہمیں مسائل کیا ہیں, تو یہ علمی ادبی تنظیم روش کے کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اپنی بساط سے بڑھ کر ہم نے رول ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ اوپر دیکھ رہا ہے. ہمیں کسی سے یہ ڈگری یا میڈل لینے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو ہمارے بچے علی شاہ ہیں ان کا بڑا اچھا جو ہے ماشاءاللہ یوٹیوب چینل ہے چل رہا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا ہے. لوگ اس کو میں سمجھ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں اور اس کو لائک کریں تاکہ جو ہے آپ کو ہماری جو ہے بہتر سے بہتر اس کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے, سننے کو ملے. جی بہت شکریہ. اچھا, تو میں مستانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور میرے بچوں کی بھی حوصلہ افزا اور ان کا یہ بڑا, کیونکہ میرا بھانجا جو یہ انٹرویو کر رہا ہے ابھی ریسنٹلی وہ کیمرے کے پیچھے ہے, میرے داماد بھی ہیں, میں سے محبت بھی کرتا ہوں. لازمی بات ہے 2-3 رشتے ہو گئے, تو اس نے بھی میرے جو ان کے نانا جان ہیں ان کی بڑی خدمت کی. میری مراد اسامہ سے ہے, تو یہ چینل دونوں چلا رہے ہیں. انہوں نے اپنے اکیڈمی ہے ان کی, تو ان کا میرے بیٹے ہیں دونوں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. تو آپ کے کیونکہ آپ بھی میرے بھائیوں میں ہیں, تو آپ کے ساتھ عامر شفیع صاحب آئے ہوئے ہیں, میرے دوست آصف شفیع کے چھوٹے, وہ روش کے صدر ہیں. آپ تو اب مرکز میں چلے گئے ہیں, اب میں تو ریٹائر ہوں روش سے حقیقتاً. تو یہ میرے پسندیدہ آدمی ہیں مستانہ صاحب. تو میں اکثر الماس شبی کو بھی میں سن رہی ہوگی, میں نے الماس شبی کو بھی کہا ہے اور میں نے لاہور ڈاکٹر ضیاء الحسن سے بھی کہا ہے کہ اب وہ لازمی بات ہے, وہ عمر نہیں رہی جو روش کے جو میں نے جتنا کام کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو ایسے لوگ کو آدمی کو آنا چاہیے جو اس کو متحرک کر سکے. اور میں اللہ تعالیٰ سے, یہ اللہ تعالیٰ کام لینے والا ہے. اور یہ روش جیسے چل رہی, میں ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا, تو اب یہ جانے اور ان کا کام جانے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اس کا آغاز کیا تو مستانہ صاحب آگے چلائیں گے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو جی. یہ آپ کی بات سے آگے میں بڑھاتا ہوں. مجھے یاد آ گئی بچپن کی باتیں, جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے تو میں بڑا جو علمی ادب جو ہے ہمارے شعبہ اسکولوں میں کالجز میں پروگرام ہوا کرتے تھے. تو اس وقت ہمیں شوق ہوا, جیسے شاہ جی نے فاران کا حوالے سے ذکر کیا کہ وہ فرسٹ ایئر میں تھے تو فاران کے ایڈیٹر بنے, اور بڑی اعزاز کی بات ہے. میں ادھر ہجرت نیوز حیدرآباد سے نکلتا تھا, نواب شاہ میں میری ابائی جو ہے تعلیم ہے, تو پھر میں ان سے منسلک ہوا ہوں. ابھی میں فرسٹ ایئر میں گیا تھا تو ادھر ہو گیا. پھر اب میں نے نوجوانوں کو جو ہے نا اس میں جذبہ پیدا کیا, اور پھر میں نے عوام دوست پارٹی بنائی جو سب سے کم عمر نوجوانوں کی. یہ آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ وہ ساری سائیکلوں پر مشتمل تھی. جتنے ہمارے جوان تھے پورے شہر میں ورک کرتے تھے سائیکلوں پہ. اس وقت سائیکل بھی بہت بڑی سواری ہوا کرتی تھی, جنرل ضیاء کا دور ہوا کرتا تھا, تو ہم بڑی جو ہے کوشش کرتے تھے. اسی حوالے سے پھر ہم جب شوق ہوا پنجاب ہجرت کر کے آ گئے سندھ کے حالات خراب ہونے کے باعث, تو پھر ادھر بھی آ کے منسلک ہوئے کئی سارے اخبارات میں. پھر میں لاہور چلے گئے, پی ٹی وی کے ساتھ بھی 5 سال منسلک رہے ہیں. نیوز مارننگ نیوز نائٹ میں ہم پروگرام کرا کرتے تھے. اس حوالے سے کئی سارے سیمینار کے حوالے سے ہمیں کراچی جانا پڑا. پھر انہوں نے کئی حوالے سے پھر جو ہے پروگرام کرتے تھے, تو اس میں کئی سارے ہمارے یادگار سوال ہیں جو ہمارے پوچھے گئے ہیں جن کو بڑا پوری دنیا میں سراہا گیا. تو ظاہر سی بات ہے جو آج کل کے نوجوان ان میں جذبہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے شعر و ادب کا جو ہے مجھے لگن ہے لگاؤ ہے, تو میں نے آغاز کیا تھا کہ زندگی ہے تیز قدم اور میں آہستہ ہوں میر. زندگی ہے تیز قدم اور میں آہستہ ہوں میر, دیکھیے کون کہاں ترک سفر کرتا ہے. تو اسی سے آغاز کیا تھا. اب دنیا بڑی تیزی سے دوڑ رہی ہے,
ہمارے آج کل کے نوجوان جو ہے وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ جائیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ادب و آداب اور ملحوظ خاطر رکھیں، بڑوں کا جو ہے ان سے جو ہے سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے جو ہے یہی ادب ہے اور پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے جو ہے میں یہی کہتا ہوں، آج کے نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں اسی حوالے سے کہ یہ جو ہے آپ کے لیے جو سیکھیں، جانیں، اور یہی ہمارا جو ہے ادب کا پہلا کرینہ ہے جی۔ بہت شکریہ میر احمد مستانہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، اسی طرح محبت آپ بانٹتے رہیں۔